مسیح یسوع میں ناظرین آپ کی سلامتی ہو. میں آفتاب گل مسیح نیوز چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین ڈسٹرکٹ قصور کا پولیس اسٹیشن شہم کے ایریا کے اندر ایک ڈکیٹی ہوتی ہے. میرے ساتھ ارشد مسیح صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے یہ ان کے ساتھ کیسے ہوئی ہے اور پولیس نے اب تک اس سارے واقعہ میں کیا کیا ہے. آئیے بھائی ان کی زبانی سنتے ہیں. جی بھائی جان مسیح بھی آپ کی سلامتی ہو. سر یہ کیسے واقعہ ہوا اور کب ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ جو ہے نا رات میرا ایک بھائی تھا چھوٹا, وہ ہم جو ہے نا ساری میلہ دیکھنے گئے تھے, تو وہاں پہ جو ہے نا ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے, انہوں نے جھگڑا کیا, اور جب انہوں نے جھگڑا کیا تو ہم واپس اپنے گھر کو آ رہے تھے. لاکھو بریار اور گگڑ چوک کے درمیان کچھ شخص آ گئے, وہ جن کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہوا تھا, انہوں نے موٹر سائیکل بھی ہماری چھین لی اور ہمیں بھی گن پوائنٹ پر جو ہے نا ہمارے پاس کچھ روپے تھے وہ بھی لے لیے. تو موبائل بھی وہاں میرا گر گیا اور میں وہاں سے بھاگا, اور میرا بھائی ہے جو وہ بھی بھاگ اٹھا ادھر سے. وہاں سے ایک انجان شخص آیا, ہم نے اس کو یہ ساری صورتحال بتائی کہ یہ بھائی ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم 15 کال کرتے ہیں, ان کو بتانا, وہ تمہاری موٹر سائیکل بھی لے کر دیں گے اور پیسے بھی لے کر دیں گے. تو بھائی اس طرح میں نے 15 کال کی اور شیخم تھانہ کے 2 پولیس اہلکار آئے ہمارے پاس, اور ہم نے ان کو ساری صورتحال بتائی, اور وہ ہمارے ساتھ جو ملزمان کے گھر گئے اور انہوں نے موٹر سائیکل پکڑ لی اور موٹر سائیکل سے چابی نکال لی. اور جب چابی نکال لی تو وہ لوگ کچھ تھے وہاں پہ, وہ ان کے گل پڑ گئے اور انہوں نے ہمیں بھی مارا, اور کچھ لوگ ایسے آئے اور انہوں نے میل ملاپ ان سے کر کے ہمیں جو ہے نا وہاں سے پولیس نے پکڑ لیا, اور پولیس والے آ گئے, وہاں سے پولیس پکڑ کر ہمیں شیخم تھانہ لے گئی. یعنی واردات بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور پولیس اریسٹ بھی آپ کو ہی کرتی ہے؟ ملازموں نے ہمیں کہا کہ تم نے جو ہے نا غلط ٹائم پہ کال کیا, تم نے جب تمہاری موٹر سائیکل چھینی تھی انہوں نے اسی وقت کال کرنی تھی. اس وقت ہمارے پاس موبائل نہیں تھا, ہم بہت مشکل سے وہاں سے جان چھڑا کر بھاگے, اور ہم گگڑ چوک کے درمیان آئے تو وہاں سے ایک رائی گیر انسان تھا, اس کے پاس سے موبائل ہم نے لیا, تو اس سے ہم نے کال کی. تو یہ جب ہمیں تھانے لے گئے تو ہمارے خلاف ہی انہوں نے پرچہ کر دیا. پھر میں نے ضمانت کروائی, اور پھر منشی نے کہا ہمیں کہ تم ہمارے پاس درخواست دو کہ ہم تمہاری کارروائی کریں گے. جی بھائی مجھے یہ بتائیں آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں چراغ دین بٹا شور شہر کے بٹا پہ کام کرتا ہوں, بٹا مزدور ہوں. اور اس واقعہ کی عینی شاہد بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد وہاں پہ کیا صورتحال تھی. جی بھائی مسیح میں آپ کی سلامتی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جی اکرم مسیح ہے, اور میں وہاں پہ تھا اور وہاں کال کی, اور ادھر 2 غلار پولیس والے ہیں, وہ ہمیں ساتھ لے کے گئے ہیں, اور انہوں نے راستے میں ہمیں مارا بھی ہے اور پستول کی کونیاں بھی ماری ہیں اور ماری ہیں. وہاں پہ گئے ہیں, ان کے گھر پولیس والے نے چابی چھینی, ان سے گھر سے لے کے آئے ہیں اور ہمیں ہی تھانے لے گئے ہیں. رپورٹ بھی ہم نے لکھائی اور تھانے لے کے گئے ہیں, ہمیں الٹا ہمیں بھی پرچہ کروا دیا انہوں نے. یعنی جب آپ نے 15 کی کال کی اور پولیس آپ کے پاس آئی اور آپ وہاں پہ موٹر سائیکل کو برآمد کرنے کے لیے وہاں پہ گئے, اور موٹر سائیکل وہاں سے مل گئی تھی آپ کو؟ جی ان کو برآمد ملی ہے, وہ چابی نکال کے لے آئے ہیں. اسی کے بعد انہوں نے ہمیں موٹر سائیکل نہیں دی اور ہمیں ہی پولیس والے لے گئے تھانے میں, ان کو کسی نے نہیں پکڑا. اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس واقعہ کی FIR درج ہو چکی ہے؟ نہیں یار, نہ ہی ابھی تک FIR ہوئی ہے, نہ ہی جو ہے نا کوئی کارروائی ہوئی ہے. جی ناظرین, پولیس اسٹیشن ڈسٹرکٹ قصور کا شیخم گاؤں پولیس اسٹیشن شیخم کی حدود کے اندر ایک واقعہ ہو جاتا ہے. کچھ مسلح افراد موٹر سائیکل کو چھین لیتے ہیں گن پوائنٹ کے اوپر, اور نہ تو ابھی تک ملزمان کو گرفتار کیا گیا, نہ ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی. موٹر سائیکل کے جو مدعی ہیں ان کی طرف سے یہ بتانا ہے کہ بر وقت اسی وقت ہم نے موٹر سائیکل جائے حادثہ سے جہاں پہ موٹر سائیکل چھینی گئی اور ملزمان کے گھروں سے ہم نے برآمد کی. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پاکستان مسلم لیڈرز پارٹی جناب اسلم پرویز سوترا صاحب. آج ہم ان سے بھی پوچھیں گے. مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس جو ہے اس نے جس طرح ان غریب
مسیح بٹھا مزدوروں کے ساتھ ظلم کیا، جبر کیا. ڈکیٹوں نے تو ان کی چھین لی، ان کی موٹر بائک چھین لی، ان کو تشدد کیا، ان کے روپے پیسے چھین لیے. لیکن جب پولیس کے پاس گئے، پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے، ان سے وہ موٹر سائیکل برآمد کرنے کی بجائے الٹا ان کے خلاف جھوٹی 15 کی کال دینے کا مقدمہ درج کر دیا اور ان کو حوالات میں بند کیا، ان پر تشدد کیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی رینج شیخ پورہ کو اس واقعہ کا نوٹس لینا چاہیے، اور خاص طور پر ڈی پی او صاحب جب ان کے پاس یہ شکایت لے کر گئے ہیں تو ان کا ایس پی صاحب کو یہ فارورڈ کرنا، پھر اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیگلیجنسی ہے. اگر یہ ڈی پی او صاحب کے پاس شکایت لے کر گئے ہیں اپنی، ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ملزمان کو، اس تفتیشی کو جس کے پاس ان کی درخواست ہے، ان پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے ان پر تشدد کیا، ان کو بلاتے اور اس سارے واقعہ کے بارے میں انکوائری کر کے ان کو سزا دلاتے، تاکہ دوسرے شہری جو ہیں ان کو یہ پتہ چلتا کہ پاکستان میں تمام چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہیں. اب جب کوئی ڈی پی او کے پاس چلا جاتا ہے تو اس سے بڑا پولیس افسر ان کے لیے ضلع میں اور کون ہے؟ 1 ماہ 1.5 ماہ تک ایس پی صاحب نے خود انہیں سنا ہی نہیں، ان کے ریڈر صاحب انہیں بار بار بلوا رہے ہیں اور ملزمان کو وہ زحمت ہی نہیں دیتے کہ وہ ان کو پولیس لے کر آئے، یا ان اہلکاروں کو جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ان کو ابھی تک سسپینڈ نہیں کیا گیا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو واقعہ کا نوٹس لینا چاہیے. جو ملزمان سے ملی بھگت کر کے مدعیوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنساتے ہیں، ایسے پولیس اہلکاروں کے خلاف انہیں کارروائی کرنی چاہیے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہمارا حق ہے کہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم بالکل اس واقعہ کہ یہ سنگین واقعہ ہے، کوئی عام واقعہ نہیں کہ ایک شخص کے ساتھ ڈکیٹی ہو رہی ہے، ڈکیٹی کے دوران اس کی جان بھی جا سکتی ہے. اور اس سنگین واقعہ کی جب شکایت کی جائے تو پولیس ملزمان کے پاس جا کر ان کو گرفتار کرنے کی بجائے اس موٹر سائیکل کی چابی نکال کر لے آئی ہے، لیکن موٹر سائیکل برآمد نہیں کی. ان سے روپے پیسے لے کر جو ہے وہ واپس آ گئی، الٹا آ کر انہیں تشدد کیا، ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. یہ ظلم ہے. ہم اس ظلم کے خلاف ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بٹھا مزدور جو ہیں بے یار و مددگار نہیں. پاکستان مسیحا ملت پارٹی اور ہیومن لبریشن کمیشن پاکستان ان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم ہر حال میں ان کو انصاف دلائیں گے. شکریہ. جی ناظرین، جس طرح کہ سربراہ پاکستان مسلم لیڈر پارٹی جناب اسلم پرویز سوترا صاحب نے اس واقعہ کی مذمت کی اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ فی الفور اس واقعہ کا نوٹس لیا جائے اور ان تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے. کیمرمین ٹیم کے ساتھ آفتاب گل، مسیحا نیوز، قصور.